اگلی بات یاد رکھ لیں، یہ انقلاب ہمارا محتاج نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ کوئی باطل خیال ہے نا کہ شاید ہماری وجہ سے انقلاب آنا ہے، تو وہ بھی اپنی طرف کو درست کر لیں۔ نہ اللہ ہمارا محتاج ہے، نہ رسول ہمارا محتاج ہے، نہ دین ہمارا محتاج ہے، نہ انقلاب ہمارا محتاج ہے۔ نہ وہ کسی تحریک کا محتاج ہے، نہ کسی تنظیم کا محتاج ہے، نہ کسی فرد کا محتاج ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ جس دن اللہ نے فیصلہ کر لیا نا کہ اس دھرتی پر انقلاب آنا چاہیے، بھلے سے ہم میں سے کوئی دل کا بھی نہ ہلائے، کوئی کچھ نہ کرے، آپ سو کے اٹھیں گے صبح انقلاب آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام ایسے انقلاب ہے، وہ تو کام لینے پہ آ جائے تو عواموں سے بھی لے دیتا، اسے کیا مشکل، جب ہمارا محتاج ہے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ابابیلیں تو پھر بھی کوئی حیثیت رکھتی ہے نا، اس کی شان بڑی اونچی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے نا کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، تو بس وہ چیز ہو جائے۔ یہ باتیں بھی صرف ہمارے سمجھانے کے لیے، اس کی شان اس سے بھی بڑی اوپر ہے، اس کو کن کہنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے، اس سے بھی پہلے ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو میں نے جملے کہے ہیں کہ وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، بندوں کا محتاج نہیں ہے، کسی افرادی قوت کا محتاج نہیں ہے، تو اب کسی کے ذہن میں کوئی اور مغالطہ پیدا نہ ہوگا اور وہ میری باتیں سن کے یہ سمجھ رہا ہو کہ اچھا اگر اللہ پھر ہمارا محتاج نہیں ہے تو ہم منہاجی قرآن والے یہ کس دھندے میں پڑے ہوئے؟ ہر مہینے آپ آ جاتے ہیں، کبھی کوئی اور بندہ، پروفیسر صاحب پیچھے لگے ہوئے ہیں، رانا صاحب لگے ہوئے ہیں، تنظیمیں بنی ہیں کہ نہیں، یوسیاں کتنی بن گئی، کتنے نئے بندے مشن میں شامل ہو گئے، اور قبلہ نے ویژن 2025 کی شکل میں لکھ کے دے دیا ہے کہ بیٹا انقلاب نہیں آ سکتا جب تک کہ ایک مؤثر افرادی قوت پہلے آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ہے نا۔ یہ بات آپ تھک تو نہیں گئے میری باتیں سن سن، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں یہ باتیں کسی مقصد کی خاطر کر رہا ہوں، ایسے ہی آپ کو بور کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ اللہ نے اپنی میری ڈیوٹی لگائی ہے تو میں نے ایسی باتیں کرنی۔ وہ اچھا دور تھا جب خالی سیدھا سادہ ذوق والی درس قرآن دے کے چلے جاتے، اس میں لوگ ہاتھ بھی چومتے ہیں، پھر جاتے ہوئے پیسے بھی دیتے ہیں، اچھا کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور ابھی تقریر کر کے جاؤں گا تو کئی اس پہ تبصرے بھی رہے گے، کوئی سیدھا سوچے گا، کوئی الٹا سوچے گا، پتہ نہیں یہ بات کیوں کہہ دی ہے۔ یہ بھی ایک الگ دنیا ہے نا، تنظیمی دنیا، مگر اس میں بھی بڑا مزہ ہے۔ کبھی اس خدمت کے راستے میں رکاوٹ آئے نا تو اللہ میں بتا رہا ہوں کبھی گھبرایا نہ کرے، ان پریشانیوں کو چوما کرے، سینے سے لگا کرے۔ جتنی پریشانیاں آتی ہیں نا اتنا ہی مولا کا کرم ہوتا ہے۔ ان پریشانیوں کے بغیر کرم کے دروازے میں آپ کو ایک ایمان افروز بات بتاتا ہوں تاکہ ساری وہ خشک باتیں نہ ہوں، آپ کو ترک بھی سنا۔ ابھی رجب کا مہینہ آنے والا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، معلوم ہے نا، اور معلوم ہے معراج کب ہوئی تھی؟ معراج تب ہوئی تھی جب ہمارے آقا کے راستے میں پریشانیاں ایک پہاڑ بن کر آئی تھی۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا، اور یہ وہ سال تھا جس سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے تنگ آ کر آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ چلو مکہ والوں کو چھوڑو، طائف کی وادی میں جاتا ہوں، شاید وہی بات سن لیں، اور ادھر گئے تو ان بدبختوں نے انتہا کر دی، اوباش قسم کے نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا جو آپ پر آوازیں بھی کستے تھے اور پتھر مار مار کر انہوں نے آپ کے جسم اقدس کو بھی لہولہان کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا، اور اسی سال کو عام الحزن بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غم کا سال۔ اسی سال میں دو غم گسار شخصیتیں تھیں، ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی غم گسار زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں ہستیوں کا وصال بھی اسی سال ہے۔
جب کبھی کوئی مشکل مرحلہ آتا تو یہ دو ہستیاں تھیں جو آپ کا حوصلہ بنداتی ہیں، آپ کو ڈھارس دیتی ہیں، آپ کے غم میں شریک ہوتی. آقا کسی کے محتاج تو نہیں تھے ان کاموں کے لیے، مگر بظاہر بتقاضۂ بشریت جو ہوتا. مگر جب طائف کا سانحہ ہوا تو اس سے پہلے یہ دونوں ہستیاں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. اب ظاہری طور پر بھی کوئی آپ کا دکھ بانٹنے والا موجود. جب مصائب، آلام، پریشانیاں، تکالیف ایک پہاڑ بن کر آپ کے راستے میں آ گئی تو باری تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ محبوب کیا ہوا، اگر دنیا میں تیرے دکھوں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں تو میں خدا تو موجود ہوں. آج دنیا کی ان پریشانیوں سے نکال کر تجھے او ادنا کی بلندیوں پر بٹھا کر بلا حجاب اپنا دیدار عطا کر کے تیرے دکھوں کا مداوع ہم. تو یہ کرم ہوتا ہے جتنی پریشانیاں آتی. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میرا دھیان ادھر جاتا ہے کہ جو اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان دیتا ہے نا، جان اللہ نے اس کے لیے فرما رکھا ہے کہ ادھر اس کی روح کف سے انتری سے پرواز کرتی ہے اور مولا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر اسے دیدار یعنی جو جتنا اس مقصد کے لیے کھپتا ہے اپنی حتیٰ کہ جان ہی دے دیتا ہے تو مولا اس بندے کو معراج کرواتا ہے. کیا کرواتا ہے؟ یہ معراج ہی ہے نا، اللہ پردے اٹھا کے جس بندے کو دیدار عطا کرتا ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ ہی قربان کر دیا، علی اصغر بھی دے دیا، علی اکبر بھی دے دیا، اونو محمد بھی دے دیے، قاسم بھی دے دیا، سارے اصحاب بھی دے دیے، خانوادہ بھی دے دیا. اب ایک جان باقی تھی اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد اس دین کی خاطر جب حسین نے سجدے میں سر رکھ کے کہا ہوگا سبحان اللہ، ذرا سوچو نا، وہ رحمت بھی بجت میں آگی ہوگی اور اس وقت معراج کیسی ہوئی. وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے وہ کیسی معراج ہوگی، پردے کیسے اٹھے، اللہ نے کیسے اپنے اس محبوب بندے کا ویلکم کیا ہوگا اور استقبال کیا. کبھی پریشانیاں آئیں تو پریشانیوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، مزہ یہ سے زندگی میں. بات ابھی رانا صاحب مجھے متوجہ کر رہے تھے کہ لگتا ہے وقت خاصا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا وقت کب گزر گیا ہے. تو میں بالکل بات کو سمیٹ رہا ہوں تاکہ ہم کلوز کریں اور بالکل آخری جو میسج اور پیغام آپ کو دینا ہے اس کی طرف. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اس صدی کے اندر ہمیں اس مشن کے ساتھ کی. اور اب وہ جو انقلاب ہے نا، اس کے لیے جو ہم نے ایک ٹوٹی پھوٹی پلاننگ کر رکھی ہے، اور انقلاب میں بتا رہا ہوں ان پلاننگوں کے نتیجے میں نہیں آتا. میں پہلے بھی ایک بات بتا رہا تھا، پھر کسی اور لائن پہ ہم چڑھ گئے. میں تھوڑی سی بات کو جیسا آپ کو سمجھا دوں. میں کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ محتاج نہیں ہے تو ہم یہ سب کچھ کیوں کریں؟ یہ بنیادی بات ہماری چل رہی ہے. تو یاد رکھیں کہ جو ہم جو کچھ کرتے ہیں کیوں، اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ اللہ تو مالک ہے، اس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کسی چیز کا محتاج، ہر چیز کا مالک ہے. مگر ان شانوں کا حامل ہونے کے باوجود اس نے خود اپنے لیے بھی کچھ ڈسپلن بنا رکھے، کچھ ضابطے بنا رکھے، کچھ دستور قائم کر رکھے ہیں جن کا اس نے خود کو خود ہی پابند کر رکھا. اور اس کے لیے وہ کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ بندے تو اللہ کی سنت اور طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگا. میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیے اگر ایک نئی جان میں پیدا ہونا ہے تو اس کا ڈسپلن یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ اس کی ایک ماں ہونی چاہیے اور ایک ماں باپ کے بغیر بچہ پیدا، یہ اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے، یہ اس کا ایک ڈسپلن ہے. مگر وہ ان ڈسپلنز کا پابند بنایا ہوا ہے اس نے، مگر وہ ان کا محتاج. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ایک سنت بنا رکھی ہے، سسٹم اب ایسے ہی چلے گا، مگر مجھے اس کا محتاج بھی نہ سمجھنا. میں وہ خدا ہوں اور ان شانوں کا مالک ہوں کہ اگر چاہوں تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں. آدم علیہ السلام کو اس نے اس وقت پیدا کیا جب اس کی نہ ماں تھی نا. تو وہ شانوں کا مالک ہے، مگر اس نے بھی اب اس کائنات کے سسٹم کو چلانے کے لیے کچھ ڈسپلن بنا رکھے. اور یہ آپ اپنے ارد گرد غور کریں گے نا تو کروڑوں ہر کام کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی ڈسپلن آپ کو نظر آئے گا. وہ اس سے ہٹ کر کام
نہیں کرتا، اسی طریقے کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انقلاب کے لیے بھی ایک ڈسپلن بنا رکھا، اس کے لیے بھی ایک ضابطہ بنا رکھا ہے، اور وہ ضابطہ اس نے قرآن میں اعلان کر رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کا ترجمہ کسی نے کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خدا اپنی حالت کی بدلنے کا۔ وہ کہتا ہے مجھے بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے، میں جب چاہوں بدل سکتا ہوں، مگر میں نے ڈسپلن بنا رکھا ہے کہ جب تک کوئی قوم خود اپنے حالات بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، میں خدا خود کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا۔